رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وقت بیتتا جا رہا تھا، رات کا فسو ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ حویلی کے تمام مکین خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے، مگر حویلی میں 2 نفوس ایسے تھے جو جاگ رہے تھے، جو مناسب وقت کی طاق میں تھے۔ ان میں ایک ماہم تھی اور ایک شاہزین خانزادہ۔ ماہم کب سے شاہزین پر نظریں گاڑ کر بیٹھی تھی۔ عصر کے وقت سے جب شاہزین گھر آیا تھا اور جب ماہم کو اس کے پروگرام کے بارے میں خبر ملی تھی، تب سے وہ چکنا ہو گئی تھی۔ اتفاق سے وہ اس وقت شاہزین کے کمرے کے پاس سے گزر گئی تھی جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا، ہاں یار، آج رات کو بابا جان کے سونے کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ مری کے لیے لازمی نکلوں گا۔ تم جانتے تو ہو کہ آج کل بابا جان مجھے بغیر سیکیورٹی کے حویلی سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ہماری دشمنی بھی تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بابا جان کو میری جان کی بہت پرواہ ہے، محبت بھی تو بہت کرتے ہیں مجھ سے، تبھی تو ان کے سونے کا انتظار کر رہا ہوں، ورنہ میرا بس چلے تو ابھی آ جاؤں۔ شاہزین نے اسے اپنے پورے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ماہم دروازے کے باہر کان لگا کر کھڑی ہوئی تھی، اور یہ سب سن کر ماہم کے ذہن میں وہ آئیڈیا آیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اس حویلی میں قید رہی تھی، وہ کیا، حویلی کی ساری لڑکیاں جیسے کسی قیدی جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھیں، اور یہ ان سب لڑکیوں کا مشترکہ خیال تھا۔ ان کے خیال میں حویلی سے باہر کی دنیا، زندگی بہت حسین تھی، دلکش تھی، رنگوں سے پر تھی، جبکہ رنگ اور خوشیاں تو حویلی میں بھی تھے، مگر لڑکیوں کو آزادی محض حویلی میں گھومنے پھرنے کی حد تک تھی۔ حویلی کی کسی بھی لڑکی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں تمام سہولیات یہیں پر میسر تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ تتلیوں کی مانند اڑنا پھرنا چاہتی تھیں۔ باقی لڑکیاں تو پھر قناعت پسند تھیں، مگر ماہم کسی کے کہنے سننے میں نہیں تھی۔ بچپن سے ہی وہ اپنے ماحول سے شوقی تھی، اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ صبح سے لے کر شام تک اسی حویلی میں گزار دو۔ اسے رشک آتا تھا شاہزین پر، وہ بھی تو اسی حویلی کا مکین تھا، مگر وہ کس قدر آزادی سے حویلی سے باہر گھومتا پھرتا رہتا تھا، کتنے کتنے دن تک حویلی سے باہر رہتا تھا۔ گو کہ اب بابا جان نے اس پر بھی سختی کرنی شروع کر دی تھی۔ کچھ دن پہلے 2 سے 3 بار کسی نے شاہزین پر حملہ کیا تھا، اور خوش قسمتی سے وہ صاف بچ نکلا تھا۔ اس سب سے بابا جان بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے شاہزین پر سختی کرنی شروع کر دی تھی، وہ ملازموں کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور آج جب ماہم نے اسے بات کرتے سنا تو اس نے سوچا کہ وہ اس طرح سے شاہزین کے ساتھ حویلی سے نکل کر باہر جا سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ سب کے سونے کے بعد وہ چھپتے چھپاتے شاہزین کی گاڑی کے پاس آئی تھی، اس کی ڈگی کھول کر وہ اس میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر دل دل میں یہ سوچ کر مطمئن بھی تھی کہ یہ گاڑی اس کا تایا زار ہی تو چلا رہا تھا، اس کی موجودگی میں ماہم کو کس بات کی فکر۔ جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو ماہم کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ جوں جوں گاڑی ہچکولے لے کر آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ماہم کا سانس بھی اتھل پھتل ہوتا جا رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے گاؤں کی حدود سے نکل کر باہر آئی تھی، وہ بھی یوں چوروں کی طرح، چوری چھپے۔ وہ جس کی گاڑی میں تھی وہ تو اس کی موجودگی کے بارے میں بے خبر تھا، حویلی میں بھی کوئی اس کی اس بے وقوفی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جب خان اسے دیکھے گا تو وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرے گا، وہ اس پہ غصہ کرے گا، ڈانٹے گا، یا پھر فوراً واپس چھوڑ آئے گا۔ مگر وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس کا ذہن آنے والے خوشگن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بھی دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گی، گھومے گی پھرے گی، گاڑی اونچے نیچے راستوں سے آگے بڑھ رہی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ادھر ادھر گرتی پڑ رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا سر بھی ٹکرا گیا تھا، درد کی ایک لہر اسے اپنے وجود میں دوڑتے ہوئے محسوس ہونے لگی تھی، اور اب اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا، نہ جانے یہ سفر کتنی دیر تک جاری رہے گا اور کب وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکلیں گے۔ اب 2 گھنٹے بیت گئے تھے مسلسل سفر کرتے ہوئے، اور پھر جب گاڑی ایک جگہ پر رکی تب ماہم کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گاڑی پھر سے چلنے لگی تھی، مگر اب گاڑی ایک ہموار سڑک پر رواں دواں تھی۔ یوں اب اس کا سفر آرام سے طے ہو رہا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ خان کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے، اسے بتائے کہ میں تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہوں، مجھے اپنے ساتھ آگے سوار کر لو، مگر نہیں، ابھی تو وہ لوگ گاؤں کی حدود سے نکلے تھے، اور اگر ابھی وہ خان کو بتا دیتی تو وہ اس کی موجودگی سے خائف ہو کر یقیناً ابھی اسے حویلی واپس بھجوا دیتا۔ ماہم ابھی ایسی بے وقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی موجودگی سے خان کو آخری لمحے تک بے خبر رکھنا چاہتی تھی، تاکہ جب تک خان کو اس کی موجودگی کا علم ہو تب تک بہت دیر ہو جائے اور وہ اسے واپس لے کر جانے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ اب خان نے ایک ریسٹورنٹ کے قریب گاڑی روک دی تھی، اس کا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تھا، آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا،
کتنے دنوں کے بعد تو وہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مری جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شکار کرنے کے لیے اس سے آگے جانے کا بھی ارادہ تھا۔ مری کی ٹھنڈی فضائیں اسے ہمیشہ ہی بہت اچھی لگتی تھیں، اسے اپنی جانب کھینچتی تھیں۔ ایک عجیب سا فسواں اس پر طاری ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آنے والے لمحات کا سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کافی دیر تک جب گاڑی ایک جگہ پر رکی رہی تو ماہم نے سوچا کہ اب مجھے گاڑی سے اتر کر نیچے آ جانا چاہیے۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اپنے گاؤں کی حدود سے بہت دور تک نکل آئے ہیں۔ اب اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی اور پیاس کی شدت کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ یوں گاڑی میں چھپ کر بیٹھ سکتی تھی؟ آخر اسے باہر نکلنا تھا اور شاہ زین خان کو اس کے بارے میں پتہ تو چلنا ہی تھا۔ کافی دیر تک جب گاڑی ایک ہی جگہ پر رکی رہی تو ماہم ڈگی کھول کر نیچے آ گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا جس سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ ماہم حیرت بھری نظروں سے اس ریسٹورنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار یوں کھلے آسمان تلے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ڈر کا احساس بھی ہو رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی ہو۔ اب وہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اسی ریسٹورنٹ کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً شاہ زین خان اسی ریسٹورنٹ کے اندر ہی موجود ہوگا۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ اسے باہر دروازے سے ہی شاہ زین ایک طرف بیٹھا دکھائی دینے لگا تھا جو موبائل پر مصروف تھا۔ ماہم کا دل ایک بار زور سے دھڑکا، خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے شاہ زین اسے دیکھ کر کیسے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ ایک پل کو اس نے سوچا کہ وہ دوبارہ سے گاڑی میں جا کر چھپ جائے، مگر نہیں، وہ اب دوبارہ اس قید خانے میں نہیں جا سکتی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر دوبارہ اس ڈگی میں گئی تو اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ شاہ زین کا تو سامنا کرنا ہی تھا۔ ایک بار اگر وہ ڈانٹ دیتا تو ماہم کا ڈر بھی زائل ہو جاتا اور بات کی بعد میں دیکھی جا سکتی تھی۔ یوں بھی شاہ زین کا غصہ خان بابا جیسا نہیں تھا جن کے غصے اور جلال سے در و دیوار کانپ جاتے تھے۔ شاہ زین نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ماہم کی طرف دیکھا، دوبارہ نظر جھکا لی، مگر یہ کیا؟ یکدم اس کے ذہن میں جیسے الارم بجا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی لڑکی اس کی حویلی میں رہنے والی ماہم جیسی کیوں تھی؟ کیا یہ سچ میں ماہم تھی یا اس کا وہم تھا، یا اس کی شکل کی کوئی اور لڑکی تھی؟ اب اس نے غور سے ماہم کو دیکھا جس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے اور ویسا ہی لمبا پاؤں تک آتا ہوا فراک پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ چہرہ نمایاں ہو رہا تھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کے آس پاس بکھری ہوئی تھیں اور وہ التجائیہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہم جلدی جلدی میں اس کی گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ جبھی تو اسے جوتے پہننے کا بھی شوق نہیں تھا۔ اس کے ذہن پہ تو بس یہی دھن سوار تھی کہ آج اس نے ہر حال میں شاہ زین کے ساتھ اس حویلی سے باہر نکلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ وہ شاہ زین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شاہ زین بھائی، پلیز آپ مجھ پر غصہ مت کریے گا، میں آپ کے ساتھ حویلی سے باہر نکلی تھی۔ اس کی آواز سن کر شاہ زین جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب اس کا وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ ماہم اس کے سامنے موجود تھی اور وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس کے ساتھ حویلی سے باہر نکلی تھی۔ شاہ زین کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ تمہارا دماغ درست ہے ماہم؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ ایسا کون کرتا ہے بھلا؟ اب ماہم رو دینے کو تھی۔ شاہ زین کا غصہ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ زین بھائی، آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی ہم لوگوں نے اسی حویلی میں قید ہو کر گزاری ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح آزاد فضاؤں میں گھوموں پھروں، دیکھوں کہ حویلی کے باہر کون سا جہان آباد ہے، باہر لوگ کیسے رہتے ہیں۔ میں نے اکثر کہانیوں میں پڑھا ہے کہ باہر کی دنیا تو بہت خوبصورت ہے، لڑکیاں تتلیوں کی مانند اٹھتی پھرتی ہیں۔ اکثر ڈراموں میں بھی تو یہی چیز دکھائی دیتی ہے، کیسے آزادی سے سب لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ پر بھی تو کوئی روک ٹوک نہیں کرتا کیونکہ آپ لڑکے ہیں اس لیے۔ اور میرے دل میں کوئی جذبات نہیں ہے۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر میں اپنی اس خواہش پر بند نہیں باندھ پائی، وہ تو سسک پڑی تھی۔ شاہ زین نے اپنا سر تھام لیا۔ میں تم سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ماہم، آدھی رات کا وقت ہے اور تم حویلی سے چھپ کر بھاگ کر آئی ہو۔ ذرا سوچو کہ جب صبح سب لوگوں کی آنکھ لگی اور تمہیں حویلی میں غیر موجود پائیں گے تو کیسی قیامت نہ ٹوٹ پڑے گی۔ سب کیا سوچیں گے؟ سب لوگ جوان لڑکی جب رات کے اندھیرے میں گھر سے غائب ہو جائے تو وہ لوگ معاشرے میں کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اور تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو تم ان نزاکتوں کو سمجھ نہ سکو۔ 18 سال کی ہو گئی ہو تم۔ میں تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں کر رہا تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی شاہزین کی آواز اونچی ہو گئی تھی اور ماہم خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑکتے ہوئے گالوں سے چھو کر نیچے گر رہے تھے۔ تبھی شاہزین کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ لو وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ وہ سخت تن بھی نظروں سے ماہم کو گھورتے بولا، تمہاری آواز نہ نکلے منہ سے۔ اور ماہم نے یوں لب سی لیے تھے جیسے اگر اس نے ایک لفظ بھی کہا تو شاہزین اس کی جان لے لے گا۔ جی بابا سائیں، موبائل آن کر کے وہ ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں اصل میں کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلا ہوں۔ اچانک سے ارادہ بن گیا، آپ کو ڈسٹرب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ بابا جان آپ فکر مت کریں، میں اپنا پورا خیال رکھوں گا۔ بابا جان میرے دوست میرے ساتھ موجود ہیں جو میرا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اور میری حفاظت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سیکیورٹی بھی موجود ہے۔ آپ بالکل فکر مت کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے۔ فون بند کر کے وہ ایک بار پھر سے ماہم کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب تھا کہ بابا سائیں کو پوری بات معلوم نہیں تھی۔ انہیں ابھی تک صرف شاہزین کی غیر موجودگی کا علم ہوا تھا۔ ماہم کے بارے میں وہ ابھی تک بے خبر تھے، یعنی کہ ابھی تک وہ قیامت حویلی میں نہیں پہنچی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے خان بابا؟ ماہم ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی تھی، تمہیں اگر بابا سائیں کی اتنی ہی فکر ہوتی تو تم یہ حرکت نہ کرتی۔ اب کی بار وہ شرمندہ ہو گئی۔ بابا سائیں کو ابھی تک تمہارے بارے میں معلوم نہیں ہوا کہ تم حویلی میں نہیں ہو، اور جب انہیں معلوم ہوگا تو جانتی ہو کیا ہوگا۔ اب تو ماہم کو بھی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی باریکی سے تو اس نے حالات کا نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی آنے والے حالات کا جائزہ لیا تھا۔ وہ تو محض اپنی مستی میں گم تھی، اور گھومنے پھرنے کے شوق میں وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ اسے یہی تھا کہ شاہزین اسے تھوڑا بہت ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے پر رضامند ہو جائے گا، اور گھر آ کر وہ بابا سائیں کو بتا دے گا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ مگر شاہزین کا تو غصہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا تو پھر آپ مجھے واپس لے چلیں، ماہم بھیگی ہوئی آواز میں بولی تو شاہزین کا پارا چڑھ گیا تھا۔ کیا کہا؟ واپس لے چلوں؟ ابھی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میں ابھی تمہیں واپس لے کر گیا تو جب تک میں تمہیں لے کر حویلی پہنچوں گا تو سب لوگ جاگ چکے ہوں گے، اور سب لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ تم پوری رات میرے ساتھ رہی ہو۔ اس کی اس بات پر ماہم کی نظریں جھک گئی تھیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ مری ہی لے کر جاؤں، اور جب میں 2-3 دن کے بعد واپس جاؤں گا تو میں سب لوگوں کو بتا دوں گا کہ تم چھپ کر میری گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ میری اس میں کوئی رضامندی شامل نہیں تھی، اور نہ ہی میں تمہارے بارے میں جانتا تھا۔ اس وقت شاہزین اسے بالکل کسی جلاد کی مانند لگا تھا جو کیسے اس پر حکم چلا رہا تھا۔ اس کے جذبات کو، احساسات کو سمجھنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ماہم پر اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ وہ اسے جوتے ہی دلا دے۔ ٹینشن کے مارے شاہزین کی بھوک مر چکی تھی۔ پھر چائے پینے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ ماہم اسی طرح ننگے پاؤں چلتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ شاہزین کے ساتھ آگے سوار تھی، گو کہ مری کا راستہ آدھا رہتا تھا، مگر شاہزین نے گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز کر رکھی تھی کہ اس نے وہ فاصلہ آدھے وقت میں طے کر لیا تھا، اور یوں تیز گاڑی چلانے سے ماہم بری طرح سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ گاڑی ایسے چلائیں۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ وہ اسے مخاطب کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ شاہزین کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ماہم کا سارا غصہ وہ اپنی گاڑی پر ہی اتار رہا تھا۔ اب وہ ماہم کو لے کر ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ ہوٹل اس نے پہلے ہی بک کروا رکھا تھا، مگر یہاں پر تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ رکنا تھا۔ اب کرے تو کیا کرے، ماہم کو یہاں پر کیسے ٹھہرا سکتا تھا؟ ماہم تو اس پر کسی مصیبت کی طرح نازل ہو گئی تھی۔ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا تھا۔ جو بھی تھا اس کے خاندان کی عزت تھی، اگر کوئی ایری گیری لڑکی ہوتی تو وہ اس کی پرواہ نہ کرتا، اپنے راستے پر ہو لیتا، مگر یہ خاندان کی عزت تھی اور اسے ہر حال میں خاندان کی عزت کا پاس رکھنا تھا۔ بار بار ماہم کی بے وقوفی پر اسے تاؤ بھی آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک ہوٹل میں کمرہ اس نے ماہم کے لیے بک کروایا تھا۔ چلتے چلتے اس کی نظریں ماہم کے پاؤں پر پڑیں۔ اس کے ننگے روئی کے گھولوں جیسے پاؤں سردی سے ٹھٹھرا رہے تھے۔ ماہم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مری میں اس قدر ٹھنڈ ہوگی۔ وہ اپنے معمول کے لباس میں تھے، اس نے تو جلدی میں پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے تھے۔ اب اکا دکا دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ ایک دکان سے شاہزین نے اسے جوتے دلائے تھے، اور اب وہ اس کے لباس کا کیا کرتا؟ سردی کی وجہ سے وہ کپ کپ آ رہی تھی۔ اب تو اس کے پاس کیش میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے شاپنگ کرواتا، جبکہ کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکلوانے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا۔ تب تک تو اس کے دوست بھی یہاں پر پہنچ جاتے۔ کرے تو کیا کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے تو اس کے خواص گم کر دیے تھے۔ کتنا خوش تھا وہ آج کے اتنے دنوں کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ وہ گھومنے کے لیے مری میں جا رہے، یادگار وقت گزارنے کے لیے جا رہے، مگر اس ماہم کی وجہ سے سارا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔
اپنے کندھوں سے اس نے شال اتاری اور ماہم کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، یہ شال اوڑھ لو۔ پھر وہ اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اب تم آرام سے اس کمرے میں بیٹھ جاؤ، اس کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری شکل بھی باہر نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ اسے ہوٹل کے ایک کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا تھا، مگر اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ تبھی اس کے دوستوں کی بھی کال آ گئی۔ ارے شاہ زین، کہاں ہو تم؟ ہم لوگ ہوٹل میں آ گئے مگر ابھی تک تم پہنچے نہیں۔ ہم لوگ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہاں پر ہو یار؟ مجھے کچھ ضروری کام آ گیا، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جہاں پر ان لوگوں نے شکار کے لیے جانا تھا وہ جگہ مری سے کچھ فاصلے پر تھی۔ شاہ زین گھر سے تو شکار کے ارادے سے ہی آیا تھا، مگر اچانک سے اس کا ارادہ بدل گیا۔ دوستوں کا بھی موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ شاہ زین، تم ایسے تو نہیں تھے اپنی بات سے پھرنے والے، تو پھر اب کیوں ہمارا موڈ خراب کر رہے ہو؟ کہاں پہ ہو تم؟ اگر تمہیں آنے میں دیر ہو جائے گی تو ہم تمہارا انتظار کر سکتے ہیں۔ ارے نہیں یار، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں آ سکتا اور تم لوگ چلے جاؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ بابا سائیں کی وجہ سے مجھے کچھ کام پڑ گیا، جانتے تو ہو بابا سائیں کو۔ اب اس کے پاس یہی بہانہ رہ گیا تھا کہ وہ بابا سائیں کا نام لگا کر ان لوگوں سے جان چھڑوا لے، اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ایک بار پھر سے شدت سے اسے ماہم پر غصہ آیا تھا۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا تھا، اب سوچ رہا تھا کہ آگے کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف ماہم حیرت بھری نگاہ سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا فرنیچر بہت نفیس اور خوبصورت تھا۔ یہ سب کچھ ماہم کو بہت اچھا اور انوکھا لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، گو کہ ان کی حویلی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک شے قیمتی تھی، مگر وہ سب زیادہ تر بابا سائیں کی پسند سے ہی سامان آتا تھا، جبکہ یہاں پر جو فرنیچر تھا وہ بدلتے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ ماہم کو چاہیے تو تھا کہ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی ہے اپنی نیند پوری کر لیتی، مگر اس کی بے چین طبیعت کو اس کمرے میں بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، اس نے سوچا کہ شاہ زین تو یہاں سے چلا گیا ہوگا، کیوں نہ میں کمرے سے باہر نکل کر گھوم پھر کر دیکھ لوں، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہاں تک آتے آتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جگہ اس کے خوابوں جیسی ہے۔ اکثر وہ اپنے خوابوں میں ایسے ہی خوبصورت جگہ پر کسی شہزادے کا ہاتھ تھام کر گھومتی رہتی تھی۔ اس کا جی للچانے لگا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اس کمرے سے باہر نکل کر جائے اور ان آزاد فضاؤں میں سانس لے سکے۔ محتاط نظروں سے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر آ گئی تھی اور پھر باہر آ کر وہ مال روڈ پر گھومنے لگی۔ آس پاس لوگوں کی بھیڑ تھی، زندگی میں پہلی بار وہ اتنے اجنبی چہروں کے درمیان موجود تھی۔ اسے گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا، اتنا خوبصورت، بالکل اپنے خواب جیسا۔ وہ خواب کی کیفیت میں ہی گھومتی جا رہی تھی اور بہت آگے نکل آئی تھی۔ تبھی شاہ زین کی اس پر نظر پڑی۔ دور سے اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ماہم ہے، کیونکہ اس کے کندھوں پر شاہ زین کی ہی شال تھی۔ وہ بے خود انداز میں چلتی جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کھوئے ہوئے دیس کی شہزادی اس روئے زمین پر آ گئی ہو، اپنی دنیا کا راستہ بھول چکی ہو، ہر ایک چیز کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ غصے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں پھر سے دوڑ گئی تھی۔ شاہ زین کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے آس پاس جو لڑکے موجود تھے وہ اسی کا پیچھا کر رہے تھے۔ دور سے ہی اسے محسوس ہو گیا تھا جیسے وہ اسے گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کی اتنی جرأت دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ ماہم کے قریب آ کر پہنچا تھا۔ ماہم نے یکدم شاہ زین کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ زین بھائی، میں یوں ہی گھومنے کے لیے باہر آ گئی تھی۔ شاہ زین نے اس کا بازو دبوچا اور سختی سے اسے پکڑ کر اسی کمرے میں لے کر آ گیا۔ تمہیں جب میں نے منع کیا تھا کہ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی تو تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ ماہم کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی سے وہ صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی تھی، ہراساں نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ زین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے کچا چبا جائے۔ اب وہ بھی ایک طرف بیٹھ گیا تھا، سر اس نے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ سوچ رہا تھا کرے تو کیا کرے، کہاں جائے۔ باہر نکل کر جاتا تو پھر ماہم کمرے سے باہر نکل کر چلی جاتی، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اسے چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیسے وہ اس بیوقوف لڑکی کو اکیلا اس کمرے میں چھوڑ کر چلا جاتا، اور کمرے میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ کافی سارا وقت یوں ہی بیت گیا۔ اسے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ اب کی بار ماہم خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے چہرے کی تاثرات سے اس کے جذبات اور احساسات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ جب سے وہ لوگ گھر سے نکلے ہیں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ماہم بھی بھوک کی بہت کچی تھی، صبح ہوتے ہی وہ ناشتے کا شور مچا دیتی تھی، جبکہ شاہ زین کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے کھانا آرڈر کیا، اس کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔
وہ بستر پر دراز ہو گیا تھا، نیند پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک تو لمبا سفر کرنے کی وجہ سے وہ تھک چکا تھا اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کا دماغ بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ جب ویٹر کھانا لے کر کمرے میں آیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر نیند اس پر بری طرح حاوی ہو رہی تھی۔ ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ماہم کو اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ شاہزین جیسے غصے اور باروب مرد کو اٹھا کر کہتی کہ مجھے گھر واپس لے کر چلو، یا پھر اس کمرے سے باہر نکلو، کمرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ایسا کہنے کی جرت تو وہ خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یوں بھی یہ سب کچھ تو اسی کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ اب وہ اس سب میں شاہزین کو کیسے قصوروار قرار دے سکتی تھی؟ ویٹر آرڈر لے کر اندر آ گیا تھا۔ ناشتہ دیکھ کر ماہم کی بھوک بھی بری طرح سے چمک اٹھی تھی۔ کمرے میں اسے کوئی ٹیبل تپائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ ٹرے اٹھا کر بیڈ کے اوپر بیٹھ کی تھی، اور یوں بھی پورا بیڈ خالی ہی تو تھا۔ شاہزین ایک طرف سو رہا تھا، ماہم بھی ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کا ذہن بھی مختلف سوچوں کے تانے بانے بن رہا تھا کہ آنے والا وقت اسے کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے ایک گرجدار باروب آواز سنائی دی تھی۔ اب تو وہ جی جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ خان بابا کی تھی۔ خان بابا یہاں مری میں کیا کر رہے تھے؟ ماہم اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ ہوٹل خان بابا کے دوست کا تھا۔ خان بابا بھی یہاں پر اکثر آتے رہتے تھے۔ جب بھی وہ آتے تھے تو ان کا قیام اسی ہوٹل میں ہوتا تھا۔ یہ لوگ ان کے اعتبار کے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شاہزین ماہم کو اسی ہوٹل میں لے کر آیا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہاں پر ماہم حفاظت سے رہے گی۔ مگر خان بابا بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے، اس بارے میں تو شاہزین بھی بے خبر تھا، اور یوں بھی وہ بہت پریشان تھا۔ اس کا ذہن زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو رہا تھا۔ کہاں ہے شاہزین؟ اس کا کمرہ بتاؤ مجھے۔ ماہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ کمرے سے نکل کر بھاگ جائے، اگر بھاگ کر جائے گی بھی تو کہاں پر؟ اگر وہ کھو گئی تو؟ تبھی وہ آواز اسے کمرے کے باہر سے سنائی دی گئی۔ یقیناً خان بابا کو شاہزین کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اب خان بابا کمرے میں آ گئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ شاہزین بیڈ پر سو رہا تھا، اور بیڈ پر ہی ایک طرف ماہم بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ ماہم یہاں کیسے؟ وہ حیرت زدہ سی سے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ماہم ساری لڑکیوں کے ساتھ حویلی میں موجود ہیں۔ شاہزین ہمیشہ کی طرح انہیں چکما دے کر گھومنے پھرنے کے لیے باہر آ گئے۔ 2 بار تو اس پر حملہ ہو چکا تھا، تبھی تو وہ غصے میں تھے کہ شاہزین ایک بار پھر سے انہیں بتائے بغیر آ گیا۔ اگر ایک بار پھر سے اس پر حملہ ہو گیا تو یہی وجہ تھی کہ وہ خود ہی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے۔ ہوٹل والوں نے بھی بتا دیا تھا کہ شاہزین اسی ہوٹل میں آ کر رک گئے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ ماہم جیسے بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اور خان بابا کے چہرے پر جلال کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے دوڑ رہے تھے۔ شاہزین؟ انہوں نے گرجدار آواز میں شاہزین کو پکارا تو وہ نیند بھی ہڑبڑا کر رہ گیا۔ آنکھیں کھلیں اور اپنے سامنے بابا سائیں کو دیکھا تو وہ بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی ماہم کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی خان بابا کی طرف، جن کا چہرہ جلال کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ شاہزین ان کے چہرے پر تعصب تھا، آنکھوں میں برہمی تھی۔ شاہزین انہیں سمجھانے کے غرض سے آگے بڑھا۔ وہیں رک جاؤ شاہزین، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے جیسا انسان یہ سب کر سکتا ہے۔ اپنی حویلی کی لڑکی کو تم بھگا کر یہاں لے آئے۔ اگر تمہیں یہ پسند تھی تو تم مجھے بتا دیتے، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دیتا، مگر یوں تم مجھے سب کی نظروں میں رسوا تو نہ کرتے، میری عزت کو یوں سریعام نیلام تو نہ کرتے۔ اس کا باپ اسے میرے بھروسے پر دیارے غیر چھوڑ کر گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور میں کیا جانتا تھا کہ میرا اپنا بیٹا میری بھائی کی عزت پر نقب ڈالے گا۔ ان کی بات سن کر شاہزین بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا، اور خان بابا کے غصے سے وہ ہمیشہ سے ڈرتا آیا تھا۔ بابا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے۔ یہ ماہم خود میری گاڑی میں آ کر چھپ گئی تھی، یہ سیر سپاٹے کرنے کی غرض سے یہاں پر آئی تھی۔ اس نے ساری بات خان بابا کو بتا دی، مگر ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے شاہزین کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اگر ایسی بات تھی شاہزین تو تم مجھے فون کر کے بتا سکتے تھے۔ جب میں نے تمہیں کال کی تھی تب تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماہم کے بارے میں تمہارے اپنے دل میں چور تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم رات کی تاریکی میں سب سے چھپتے چھپاتے اسے لیے تو نکلے تھے کہ تمہارے دل میں چور تھا۔ تم نے کیا نیچ لوگوں جیسی حرکت کی ہے؟ مجھے بتا دیتے، میں نکاح کروا دیتا۔ بابا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔
شہزین کی مٹھیاں سختی سے پینچی ہوئی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خان بابا کو کیسے بتائے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت اس سے الٹ ہے۔ مگر خان بابا مسلسل نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹ ہے؟ میں نے ایک عمر گزاری ہے، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہارے دل میں کھوٹ ہے۔ ارے یہ تو عورت ذات ہے، عورت ذات تو ہوتی ہی عقل میں آدھی ہے، مگر تم تو مرد تھے، پوری عقل رکھتے تھے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ کروا کے رکھ دیا تم نے۔ جو کرنا تھا شاہزین وہ کر دیا، اور اب وہ ہوگا جو میں کروں گا، اور اب تم میرے کسی فیصلے میں نہیں بولو گے، کیونکہ اب تم کچھ بھی بولنے کا اختیار کھو چکے ہو۔ ماہم تھر تھر کانپ رہی تھی، وہ کبھی خان بابا کو دیکھ رہی تھی تو کبھی شاہزین کو۔ دونوں کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ صوفے پر ڈیر ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اسے کیا رنگ دکھانے والا ہے، بلکہ شاہزین کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ماہم کی غلطی کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی، اور وہ ایسی سزا ہوگی کہ جس سے کبھی بچ کر نکل نہیں سکتا۔ خان بابا نے سجاد کو آواز دی۔ سجاد ان کا خاص ملازم تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ خان بابا نے اسے بلا کر ساری بات سمجھائی اور کہا کہ ان دونوں کا ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہوگا۔ وہ دونوں تو حیران پریشان رہ گئے تھے۔ دونوں کے وہم و گمان میں بھی یہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ماہم نے سہمی سہمی نظروں سے شاہزین کو دیکھا، جبکہ شاہزین نے غصے بھری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں غصہ، تنفر اور نہ جانے کیا کچھ تھا، جسے دیکھ کر ماہم بری طرح سے سہم گئی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر سوچوں میں گم تھے۔ ماہم کبھی بھی بابا سائیں کے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے قبیلے کی لڑکیاں مردوں کے سامنے بات نہیں کرتی تھیں۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ ساری غلطی اس کی ہے؟ خان بابا تو اس کی جان لے لیتے۔ ماہم کو رہ رہ کر بسما کے بارے میں خیال آ رہا تھا۔ بسما جو اس کی پھوپھو ذات تھیں، بچپن سے ہی شاہزین سے محبت کرتی تھیں۔ شاہزین بھی اسے پسند کرتا تھا، اس بات سے پوری حویلی ہی واقف تھی۔ ماہم کبھی بھی دانستہ طور پر بسما کا دل دکھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بلکہ اس نے تو کبھی شاہزین کے بارے میں بھی اس نظر سے نہیں سوچا تھا۔ وہ تو اسے ہمیشہ اپنے بھائی جیسا ہی سمجھتی تھی، اور شاہزین بھی تو اسے ہمیشہ بچی کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ وہ اس سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھی، ویسے بھی وہ بسما سے محبت کرتا تھا، ایسے میں اسے ماہم جیسی بچی میں کیا دلچسپی پیدا ہو سکتی تھی؟ خان بابا ان دونوں کے تاثرات سے بے نیاز سجاد کو ہدایت دینے میں مگن تھے، اور پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کو سونپ دیا گیا تھا۔ مری کے پہاڑوں میں اپنی حویلی سے کوسوں دور ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ دو اجنبی دل ایک ہو گئے تھے، ایک کا گھر بس گیا تھا اور ایک کا دل اجڑ گیا تھا۔ بابا سائیں تو نکاح کرنے کے بعد وہاں سے فوراً غائب ہو گئے۔ انہوں نے نکاح کی مٹھائی اسٹاف میں بانٹی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ شاہزین بری طرح سے پریشان ہو چکا تھا۔ اسے کچھ بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ بابا سائیں کو کیسے اس کی خبر ہوئی، کیسے وہاں پر پہنچ گئے، جبکہ یہاں تک کا فاصلہ تو 7 گھنٹوں کا تھا، اور یہ 7 گھنٹوں کا فاصلہ بابا جان نے اتنا جلدی کیسے طے کر لیا تھا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی غیر مخلوق نے انہیں یہاں پر پہنچا دیا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس کے کانوں میں ماہم کی سسکیاں گونجی تھیں۔ وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ شاہزین کو اس سے چڑ ہونے لگی۔ بس کر دو بے وقوف لڑکی، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں بابا سائیں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، سب کی نظروں میں مجرم بن گیا ہوں۔ سب لوگوں کو یہی لگ رہا ہوگا کہ میں تمہیں گھر سے بھگا کر یہاں پر لایا ہوں، تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ چاچو بھی میرے بارے میں یہی سوچ رہے ہوں گے، اور باقی سب لوگ بھی۔ اور سب سے بڑی بات، یہ تم نے مجھ سے میری محبت کو چھینا ہے۔ تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تو میری بیوی بن گئی ہو، مگر تم کبھی بھی میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس دل پر ہمیشہ سے بسما کی حکومت تھی، اور اسی کی رہے گی۔ وہ اپنی ہی بولے جا رہا تھا، اور یہ سمجھے بغیر کہ ماہم تو اس کی بات کو سن رہی تھی نہ سمجھ رہی تھی، بس وہ ہچکیاں لے کر روئے جا رہی تھی۔ یکدم شاہزین کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ماہم ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو زندگی کے جھمیلوں سے بے خبر تھی، اپنی موجوں میں مگن رہتی تھی۔ اس نے تو حویلی کے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی، نہ اسے کچھ اندازہ تھا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ محض اس کی ایک غلطی کی بنا پہ ہوا تھا۔ بس کر دو یہ رونا دھونا، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب چلو واپس۔ وہ اسے لے کر دوبارہ سے گاڑی میں سوار ہو گیا تھا، اور اب ان کا رخ سوات کی جانب تھا۔ وہ لوگ اپنی حویلی کی طرف واپس جا رہے تھے۔ پورا راستہ ماہم روتی رہی تھی، اور شاہزین کے لب بھی پیچھے ہوئے تھے۔ وہ بہت سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ماہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بسما کا کیسے سامنا کرے گی۔ وہ تو کبھی اس کا دل نہیں اجاڑنا چاہتی تھی، مگر اب جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد کیا سب کچھ پہلے جیسا ہو پائے گا؟ اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاہزین اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کی آنے والی زندگی کیسے گزرے گی۔ شاہزین تو بسما سے محبت کرتا تھا،
اور اب وہ کیا ماہم کو ویسی محبت دے پائے گا؟ کیا اسے اپنی بیوی تسلیم کرے گا؟ کتنی ہی سوچیں تھیں جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں. اور اس کی اماں سائیں، وہ کیا سلوک کریں گی؟ باقی سب لوگ، وہ کیسے سامنا کرے گی سب کا؟ کیسے سب کے سوالوں کے جوابات دے گی؟ اس کا دل بھی اب خون کے آنسو رو رہا تھا. کاش وہ ایسا نہ کرتی. اب وہ پچھتا رہی تھی، مگر اب تو بہت دیر ہو گئی تھی. پچھتانے سے کیا فائدہ؟ جو اس نے کرنا تھا وہ تو کر لیا. ان کے واپس آنے کی اطلاع حویلی میں مل گئی تھی. سب لوگوں کو ان کے نکاح کی اطلاع مل گئی تھی. ہر کسی کے تاثرات ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھے. شاہ زین اور ماہم ان کی ہوٹل میں موجود کی، وہ بھی رات کے اس وقت. کیسے وہ سب لوگوں کی نظروں میں دھول جھونک کر وہاں چلے گئے؟ اور کیوں؟ سب لوگ ہی بسمہ اور شاہ زین کی پسندیدگی سے واقف تھے. جلد ہی ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی. تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اگر شاہ زین ماہم کو پسند کرتا تھا، اسے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس نے بسمہ کو خواب کیوں دکھائے تھے؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. مگر خان بابا کا حکم تھا کہ حویلی کو صاف ستھرا کیا جائے، حویلی کو سجایا جائے. وہ اس کے نکاح کا جشن منانا چاہتے تھے. ان کے حکم کے مطابق حویلی کو صاف ستھرا کیا جا رہا تھا، حویلی کو سجایا جا رہا تھا. حویلی میں ہر طرف خوشیاں ناچ رہی تھیں سوائے بسمہ کے کمرے کے. وہ اپنے بستر پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی، ہچکیاں لے کر رو رہی تھی. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ماہم. تم نے میری محبت کو مجھ سے چھینا ہے، میرے حق پر ڈاکہ ڈالا. اور شاہ زین، تم نے یہ کیا کیا؟ خواب تو مجھے دکھائے اور دلہن تم نے ماہم کو بنا لیا. خان بابا نے ماہم کے بارے میں بھی بتایا تھا. شاہ زین کا کہنا ہے کہ ماہم خود اس کی گاڑی میں سوار ہوئی تھی. وہ باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی اور بسمہ کو یقین تھا کہ شاہ زین جھوٹ نہیں بول رہا. شاہ زین سچ کہہ رہا ہے. ماہم ایسی ہی تو تھی، بے وقوف سی لڑکی، انجام سے بے خبر. یقیناً وہ دنیا دیکھنے کی خواہش میں گھر سے نکل گئی ہوگی. اس کی شاہ زین کو بھی اسی چکر میں لے اڑی. بسمہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی ماہم کو خوش نہیں رہنے دے گی، کبھی بھی شاہ زین سے دور نہیں رہے گی. اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ خان بابا اصولوں کے بہت سخت ہیں. وہ ان روایات کو کبھی نہیں توڑیں گے. کبھی بھی اسے اب شاہ زین حاصل نہیں ہو سکتا. مگر جو چیز اسے حاصل نہیں ہو سکی تھی، وہ ماہم بھی اس سے محروم رہنے والی تھی. جب اسے ماہم اور شاہ زین کی حویلی پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. ماہم کے پاس آئی. ماہم کی نظریں تو زمین میں گری جا رہی تھیں. وہ تو نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی. کیسے بتاتی بسمہ کو کہ اس نے اس کی شاہ زین کے ساتھ نکاح کر لیا؟ مگر بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. بسمہ اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا ماہم. تم نے میری محبت کو مجھے چھین کر بہت غلط کیا. تم کیا سمجھتی ہو تم خوش رہو گی؟ میں کبھی تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی. اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی. جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی. تم دیکھنا، میں تمہارے ولیمے سے پہلے ہی شاہ زین کو تم سے چھین لوں گی. تمہارا حال اپنے جیسا کر لوں گی. تم بھی میری طرح بدحال رہ جاؤ گی. تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. تم بھی برباد ہو جاؤ گی جیسے تم نے میرا دل برباد کیا. وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور اس کی باتیں سن کر ماہم کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا. بسمہ کی جنونی طبیعت سے تو وہ بھی اچھی طرح واقف تھی. یہ بھی شکر تھا کہ اس وقت ان دونوں کی باتوں کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا. سب لوگ ماہم سے ناراض تھے اور کسی نے بھی ماہم کا خوش دلی سے استقبال نہیں کیا تھا. ماں کی آنکھوں میں بھی اسے خفگی نظر آ رہی تھی. شکوہ دکھ نہ جانے کیا کچھ تھا. وہ نظریں چرا گئی تھی. وہ تو ویسے بھی زمین میں گرے جا رہی تھی. اوپر سے بسمہ کی باتوں نے اس کا دل سہما دیا تھا. اور پھر حویلی کی قبائلی روایات کے مطابق شاہ زین ماہم کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا. یہ حویلی کی روایات میں شامل تھا کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے. جیسے ان کے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا تو بسمہ کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکتا ہوا نیچے جا گرا تھا. اس نے اپنے ہاتھ کی پوشت سے اپنی آنکھوں کو بڑی بے دردی سے مسل ڈالا تھا. تو کیا شاہ زین اب بسمہ کے بجائے ماہم پر اپنی محبت اور اپنے جذبے لٹائے گا؟ کمرے میں ہونے والے معاملات کا سوچ کر ہی اس کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا. میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جیتنے دوں گی. ماہم شاہ زین صرف میرا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. تہجد کی نماز پڑھی، رو رو کر دعائیں مانگی اور تب جا کر شاہ زین میری طرف بڑھا تھا. اور پھر ماہم تم نے چھین لیا مجھ سے. وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی. مگر تمہیں میں اتنی آسانی سے یہ جنگ جیتنے نہیں دوں گی. محبت میرے لیے جنگ کی طرح رہی تو ہے اور یہ جنگ میں جیت کر رہوں گی. کافی دیر بیت گئی تھی. بسمہ کسی جلے پیر کے بلی کی طرح اپنے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی. بار بار اس کی نظر گھڑی کی طرف جا رہی تھی. جوں جوں وقت بیتتا جا رہا تھا اس کا دل گویا اچھل کر حلق میں آ رہا تھا. اور پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا. اس نے ملازم کو بلایا. ایک کرٹن میں وہ تمام کتابیں رکھوا دیں جو کبھی گھر والوں سے چھپ کر وہ پڑھتی تھی. اپنی دوست سے اس نے وہ کتابیں منگوائی تھیں جن پر ایسی تصویریں بنی ہوئی تھیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا
کہ اندر کیسی خرافات موجود ہوں گی۔ یہ سب لے کر وہ ان کے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ ماہم اس سب سے بے نیاز ہو کر فضاؤں میں نہ جانے کیا گھور رہی تھی۔ وہ تو بسما کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اور بسما نے اس کے لیے کیسی چال چلی تھی، ماہم اس بارے میں بے خبر تھی۔ تبھی شاہزین کی چنگاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ ملازم وہ کارٹن رکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ بسما تماشا دیکھنے کے لیے وہیں پر رک گئی تھی۔ یہ خرافات تم پڑھتی رہتی ہو، تبھی تمہارے ذہن میں یہ سب موجود تھا؟ اس کی آواز پر ماہم ہوش کی دنیا میں آئی۔ اب جو ناولز پر نظر پڑی تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ نظریں شرم سے زمین پر جھک گئی تھیں۔ یہ میں نہیں جانتی، یہ سب کیا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے۔ بسما، یہ تم میرے کمرے میں کیوں لے کر آئی ہو، اور اسے مجھ سے کیوں منسوب کر رہی ہو؟ میں نے یہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، آج تک یہ سب کچھ دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ تو یہ دیکھ کر بری طرح سے سہم گئی تھی، اور شاہزین کا غصہ گویا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ بہت خوب، اب مجھے سمجھ آیا کہ تمہارے ذہن میں یہ خرافات کہاں سے آئیں۔ تمہارے اندر قبائلی روایات سے بغاوت کیوں کر پیدا ہوئی؟ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے تمہارے ذہن میں پیدا ہوا ہے۔ اگر تمہیں میں اتنا ہی پسند تھا، تم نے یہ مجھے حاصل کرنے کی سازش کیوں رچائی تھی؟ تم مجھے بتا دیتی، میں عزت سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، تمہیں یوں اپنی عزت سے کھیلنے تو نہ دیتا۔ مگر اب فکر مت کرو، میں تمہارے سارے ارمان پورے کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ سے چباتا ہوا بولا تھا، اور ماہم کا رنگ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہیں پر بسما بھی فق چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی تھی۔ بازی تو الٹ گئی تھی۔ یہ شاہزین کے انداز و اطوار کیا کہہ رہے تھے؟ اب کہیں وہ ماہم کے ساتھ؟ اسے آگے سوچ کر ہی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شاہزین اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جاؤ یہاں سے بسما، مجھے اس کے ساتھ کچھ حساب بے باک کرنے ہیں۔ تب بسما کمرے سے باہر نکل کر آئی تو وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ اندر سے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو بتا رہی تھیں کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اور اب بسما دونوں ہاتھوں میں سر تھام چکی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ بری طرح سے پچھتا رہی تھی۔ اس نے آگ اور پانی کو ایک ساتھ کر دیا تھا۔ اس نے تو اپنی بدنیتی میں یہ سب کیا تھا، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ شاہزین اور بسما کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، ایک دوسرے کو جاننے کا، سمجھنے کا۔ اب اس نے تو ماہم کے نصیب کھول دیے تھے۔ اپنی بددیانتی کی وجہ سے اس نے شاہزین کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ اب وہ شاہزین جو اس کا خواب تھا، ہمیشہ کے لیے اب ماہم کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتی تھی کہ ایسا کیا کرے جو ماہم کو شاہزین کی نظروں سے گرا دے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے۔ وہ ماہم کو بچھڑنے کے طریقے ہی سوچتی رہتی تھی۔ انہی دنوں حویلی میں ایک مہمان آ کر رہائش پذیر ہوا تھا۔ وہ خان بابا کے دوست کا بیٹا تھا، جو چند دن وہاں پر رہنے کے لیے آ کر رکا تھا۔ تب بسما کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ کچھ ایسا کرے کہ جس سے ماہم شاہزین کی نظروں سے بری طرح سے گر جائے اور وہ اس کی شکل میں دیکھنا گوارا نہ کرے، بلکہ وہ اب شاہزین کے ساتھ ساتھ ماہم کو سب لوگوں کی نظروں سے گرانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے ماہم کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ ماہم بھی اس کے اچھے رویے کو دیکھ کر اس سے بھی محبت سے پیش آنے لگی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بسما کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ اس کے خلاف کیسی کیسی سازشیں رچا رہی ہے۔ مہمان خانہ خان حویلی کے پچھلی طرف تھا، جہاں پر ایک باغ بھی تھا۔ ماہم زیادہ تر اس باغ میں جھولا جھولتی رہتی تھی۔ اب جب سے شاہزین کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، تب سے وہ زیادہ تر وقت اسی باغ میں اکیلے ہی گزارنے لگی تھی۔ گو کہ بڑی اماں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ مہمان خانے میں ایک لڑکا رکا ہوا ہے، ایسے میں تم لوگوں کا وہاں پر جانا مناسب نہیں، مگر وہ ماہم ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ وہ اسی جھولے پر ہی بیٹھی رہتی تھی، اور بسما نے اس لڑکے کی نظروں میں ماہم کے لیے دلچسپی بھانپ لی تھی۔ وہ لڑکا اس بات سے بے خبر تھا کہ ماہم کی شاہزین کے ساتھ شادی ہو چکی۔ وہ اس کی معصومیت اور خوبصورتی سے بری طرح گائل ہو چکا تھا۔ تب بسما نے ماہم کی طرف سے اسے ایک خط لکھا، جس میں اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور اسے بتایا کہ وہ آج رات کو اس سے ملنا چاہتی ہے۔ تب بسما نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ ماہم کو کسی طریقے سے نیند کی گولیاں کسی چیز میں ملا کر دے دے، اور پھر ایسے وہ اس کے کمرے تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد پوری حویلی میں یہ شور مچا دے کہ ماہم بد کردار لڑکی ہے، جو اس لڑکے کے ساتھ مہمان خانے میں قابل اعتراض حالت میں موجود تھی، کیونکہ شاہزین بھی کچھ دنوں سے شہر میں گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ کام کرنا بسما کو بہت مناسب لگ رہا تھا۔ وہ ماہم پر کوئی بھی الزام لگا سکتی تھی کہ شوہر کے چند دنوں کی دوری کی وجہ سے وہ بہک گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی جا رہی تھی۔ پھر اگلے ہی دن اس نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ آج اس نے ماہم کی طرف سے خط لکھا، جس میں اپنی محبت کا اظہار کیا اور ملاقات کرنے کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ جب وہ خط وہاں پر پھینک رہی تھی تو تبھی اس لڑکے کی بسما پر نظر پڑ گئی۔ وہ حیران پریشان رہ گیا تھا کہ بسما نے ایسی حرکت کیوں کی۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، اور ماہم کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے جو حویلی والوں سے چھپ کر اس سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی کی روایات اور اقتدار ایسی نہیں ہے۔ بسما اسے محض پھنسانے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔
یا شاید بسمہ خود اسے پسند کرتی تھی۔ نام ماہم کا لگا رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ خط سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ وہ بسمہ کی اگلی کارروائی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پھر اس دن جب ماہم اٹھ کر باغ کی طرف آنے لگی تو بسمہ جو کب سے اسی پر نظریں گاڑے ہوئے تھی، جوس کا گلاس لے کر اس کی طرف آنے لگی تاکہ اسے جوس پلا کر وہ اس کے کمرے تک پہنچا سکے، مگر اس سے پہلے ہی ماہم چکرا کر زمین پر گر گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ ہر وقت وہ تھکی تھکی سی نظر آتی تھی۔ بسمہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اگر بسمہ کے بس میں ہوتا تو شاید وہ ماہم کو اسی طرح سے اٹھا کر اس کمرے تک پہنچا دیتی۔ ماہم نے تو اس کا کام آسان کر دیا تھا، مگر وہاں پر ملازم موجود تھے۔ انہوں نے شور مچا دیا اور باقی سب لوگ بھی بھاگ گئے تھے، اور پھر ماہم کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ پھر وہی ہوا جس کا بسمہ کو ڈر تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بسمہ ماں بننے والی ہے اور حویلی میں نیا وارث آنے والا ہے۔ جس نے یہ بات سنی وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سب لوگوں نے ماہم سے اپنی ناراضگی بھی یہ خوشخبری سن کر بھلا دی تھی، جبکہ بسمہ کا مارے صدمے کے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ جتنا ان دونوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تقدیر ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ اس دوران شاہزین بھی واپس آ گیا تھا۔ اسے بھی یہ خوشخبری معلوم ہو گئی تھی، اور اب تو وہ ماہم کے آگے پیچھے پھرتا رہتا، اس کا خیال رکھتا ہوا نہ تھکتا۔ اس کے لہجے انداز میں ماہم کے لیے جو نفرت اور بیزاری نظر آتی تھی، اس کا تو کہیں شعبہ تک نظر نہیں آتا تھا، بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے ماہم کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھ لیا۔ بسمہ کو اب وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور وہ مہمان لڑکا اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ماہم شاہزین کی بیوی ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے، مگر اس نے یہ سب کچھ شاہزین کو بتانا ضروری سمجھا تھا تاکہ دوبارہ کہیں بسمہ ماہم کو کسی اور سازش میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ ماہم کو اس زہریلی لڑکی سے بچانا چاہتا تھا۔ شاہزین نے جب یہ سنا پھر لب پیچ لیے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حویلی میں رہنے والی سادہ سی لڑکی اتنی سازشی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے ماہم نے اسے حیران کر دیا تھا، اور اب بسمہ کی وجہ سے وہ سچ مچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی تو اس نے ایک ملازمہ کو ماہم کی دیکھ بھال پر مامور کر دیا تھا، جو ہر وقت اس کے آس پاس موجود رہتی تھی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں ماہم کو بھی اس بات پر خبردار کر دیا کہ وہ بسمہ سے دور رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے بھی نقصان پہنچا دے اور اس کے ہونے والے بچے کو بھی۔ ماہم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بسمہ اسے پسند نہیں کرتی، کیونکہ اب بسمہ اس سے اپنی نفرت کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ کھلے عام اسے کہتی کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری محبت کو مجھ سے چھین کر، تم بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ تب ماہم آنسو پیتی رہ جاتی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا ایک غلطی کی بنیاد پر ہی تو ہوا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر تو ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر اس کی تقدیر میں شاہزین لکھا تھا تو وہ اسے مل گیا تھا۔ یہ تو رب کے فیصلے تھے۔ ماہم کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے شاہزین اسے حاصل ہو جائے گا۔ شروع میں تو وہ شاہزین سے خفا رہی، ناراض بھی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی محبت دل میں گھر کرنے لگی تھی، اور اب تک وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا سب لوگوں کو شدت سے انتظار تھا۔ ماہم نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ حویلی میں وارث آ گیا تھا۔ حویلی میں ہر طرف خوشیاں گونج رہی تھیں۔ سب لوگ ہی خوش تھے سوائے بسمہ کے۔ ڈرائنگ روم میں خوشیوں کے کہکوں بھری آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ افسردہ تھی، دکھی تھی۔ کتنا کچھ کیا تھا اس نے ماہم کو شاہزین سے دور کرنے کے لیے، اس کی نظروں سے گرانے کے لیے، مگر ہر بار ماہم کامیاب ٹھہری تھی۔ وہ اس کے دل میں شان سے براجمان ہو گئی تھی۔ شاہزین نے بسمہ کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یوں بھی جب اسے معلوم ہوا تھا کہ بسمہ اسے بے عزت کرنے کے لیے اس حد تک گرنے والی تھی، تب سے وہ بسمہ سے نفرت کرنے لگا تھا، اور آج بسمہ کے لیے آیا ہوا پرپوزل زیر غور تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ یہ رشتہ مناسب ہے۔ کوئی امید تھی کہ اس پرپوزل کو ہاں کر دی جائے گی۔ بسمہ سے پوچھنے کا کسی کو بھی خیال نہیں آیا تھا، کیونکہ حویلی کی روایات کے مطابق بڑے جو بھی فیصلہ کرتے تھے اولاد کو اس کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا تھا۔ اب بسمہ نے بھی پھر اس فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ جب اس کے نام پر اسلم کے ہاتھ کی مہندی لگائی جا رہی تھی، تب اسے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ آپ کی تقدیر میں وہی انسان شامل ہو سکتا ہے جس کا نام آپ کے رب نے آپ کے ساتھ لکھ دیا ہو، اور جو تقدیر میں شامل ہو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنی ہی سازشیں کر لے، کوئی آپ کا نصیب نہیں چھین سکتا۔ اب وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اور دلہن بن کر ایک ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی جو اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ نہ جانے وہ اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتی تھی یا یوں ہی خالی دامن رہ جانے والی تھی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔